واقعہ کربلا اسلام کی تاریخ میں، شاید اسلام کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں بہادری، شجاعت، عزم اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونے کا جو درس دیتا ہے، ایسا واقعہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملتا۔ اس مہینے میں ہمارے اہل تشریف بھائی ماتم کریں گے، اس کے بعد مجالس کا انعقاد کریں گے، ہمارے سنی بھائی سبیلے لگائیں گے، مساجد میں تقاریر ہوں گی، اور پھر یہ یکم سے لے کر 10 تک سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد پھر وہی جو روٹین آپ کی زندگی جس طرح کی ہے اسی طرح ہی گزارتے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے بطور مسلمان، جب میں کہتا ہوں تو ہم سب مسلمان، جس طرح انہوں نے اسلام کے عملی پہلو کی اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا اور صرف برائے نام عبادات کی حد تک اور دکھاوے کی حد تک جو رہ گیا ہے وہی رہ گیا ہے، اسی طرح ہم نے یہ جو فلسفہ حسینی ہے اس کو بھی چند دن تک محدود کر دیا، اور اس کی عملی جو شکل ہے وہ ہماری عملی زندگیوں میں کہیں دور دور تک اس کا شائبہ نہیں۔ ہم مردہ یزید کو تو گالیاں دیتے ہیں مگر زندہ یزید کو سلامیاں دیتے ہیں۔ وہ جو فلسفہ حسین تھا، جابر حکمران کے سامنے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ جانا، کھڑا ہونا، وہ شاید ہمارے لیے آج ناممکن بن چکا ہے۔ حالانکہ سچ اور حق کا ساتھ دینے کے لیے آپ کو دلیری، جرأت یا بہادری اس کے لیے اتنا ضرورت نہ ہو جتنا جھوٹے بندے کو، اگر کوئی جھوٹ اور مکار ہے اس کو کوئی اس طرح کی چیزیں دکھانی چاہیے، مگر آج جھوٹ اور مکار جو ہے وہ دلیری کے ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کرتا ہے، اپنی بات بھی کرتا ہے، جبکہ حق اور سچ کو جاننے والے بھی سہمے اور ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ کہاں گیا وہ فلسفہ حسین؟ کہاں گیا وہ یزید کے سامنے ڈٹ جانا؟ کہاں گیا وہ جبر اور ظلم کے سامنے کلمہ حق کہنا؟ یہ ہماری عملی زندگیوں سے تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک کتنی تھوڑی تعداد جس میں بچے، خواتین، جوان چاند ایک شامل، موقع بھی تھا، آفر بھی تھی کہ واپس چلے جائیں، لیکن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سے یہی توقع تھی کہ وہ ڈٹ جاتے، کھڑے ہوتے اور خون کے آخری قطرے تک حق اور سچ کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے، اور انہوں نے کی۔ مگر آج ہم مسلمان جس طرح اسلام کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے فلسفہ حسینی کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی کا وہاں سے مطلب نکالتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں جو اچھی لگتی ہیں، جو ہمارے لیے آسان ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر نہ ہم دل و جان کے ساتھ اس طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور نہ ہی فلسفہ حسینی پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی ہے کہ ہمارے اہل تشریف بھائی ماتم کریں گے، مجالس کا انعقاد کریں گے، ہمارے سنی بھائی وہ بھی مساجدوں میں تقاریریں کریں گے اور سبیلے لگائیں گے، اور یہ اس کے بعد ان کی عملی زندگیوں سے اسلام اور فلسفہ حسینی یکسر غائب ہے۔ آپ کو گلی محلے میں، شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دور میں آپ کو ہر دور کے یزید ملیں گے، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے فیصد لوگ فلسفہ حسینی پر عمل کرتے ہوئے حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ہر چیز میں بناوٹی طرز عمل اختیار کیا ہوا ہے، اسی طرح شاید
हमारे मातम, हमारी मजालस, हमारी ये सबीले लगाना एक रस्म सी बन कर रह गई है। और शायद दुनिया में आज मुसलमान फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, मगर इनके दुश्मन जब इन पर बमबारी करते हैं तो वो नीचे ना देखते हैं, सुन्नी है ना शिया ना अहले हदीस ना वाबी ना देवबंदी, कुछ भी नहीं। एक मुसलमान ही अपने आप को एक नहीं समझते, इनके दुश्मन इनको एक ही समझते हैं। आज भी अगर मुसलमान इस्लाम और उसी इस्लाम को जिसकी बुनियाद पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान तक की नजराना पेश कर दिया, मगर झूठ के आगे सर नहीं झुकाया, सच को सच कहा, सर नेज़े पर, सर सूली पर चढ़ाकर भी। मगर हम ताकतवर होते हुए भी, ताकत रखते हुए भी, इस्तात रखते हुए भी, जानते बूझते हुए भी अपने तलक़ात, अपनी ज़ाहिरी नमूद नुमाइश, अपनी ज़ाहिरी फनेगिरी या इसी तरह के लवाज़मात के चक्कर में हम हमेशा सच को दबा देते हैं। हम झूठ बोलने वाले का पता भी हो, गलत बात करने वाले का पता भी हो, लेकिन इसके बावजूद हम उसको नज़रअंदाज सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि यार तल्लक है, वास्ता है। तरीक उठा के देख लें उनके आपस में क्या क्या तल्लकात थे, ख़ानदान, नस्ल, रंग, खूनी रिश्तों के साथ साथ ज़वाजी रिश्ते भी। मगर हक और सच के लिए जान तो दे दी, लेकिन किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं की। आज के मुसलमान को ज़ाहिरी जो चीज़ें हम करते हैं उसके साथ साथ अमली तौर पर इस्लाम और इस्लाम के उसी पैरोकार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़लसफ़ा सैनी को अपनाते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो हम ज़िंदगी दुनिया और जहां में, दुनिया और आखिरत में कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन अगर हमारी अखलाकियात देखें, अगर आपकी अखलाकियात कमज़ोर है तो आप हुसैनियत की नहीं, यज़ीदियत की तरफ तो जा सकते हैं, मगर कमज़ोर अखलाकियात के साथ ना आप इस्लाम पर उस तरह अमल पैरा हो सकते हैं, ना ही फ़लसफ़ा सैनी पर उस तरह अमल पैरा हो सकते हैं। हमें अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए, झांकना पड़ेगा। कब तक हम जुल्म, जबर और बर्बरियत के सामने सर नगू रहेंगे? तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।